يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع ادا کیا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت اسامہ اور حضرت بلال میں سے ایک نے حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑ رکھی ہے اور دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کپڑے سے سایہ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں ماری۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم پر ناک کان کٹا ہوا غلام امیر بنا دیا جائے جو کالا ہو لیکن وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو تم اس کی ہر بات سنو اور مانو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اور بچہ بستر کے مالک کا ہوگا اور زانی کو پتر ملے گا، سب کا سب حساب اللہ کے ہاں ہوگا، اور جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے بیٹے ہونے کی نسبت کی یا جس غلام نے اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے غلام ہونے کی نسبت کی، اس پر قیامت کے دن تک مسلسل اللہ کی لعنت ہوگی۔ کوئی عورت اپنے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کانا بھی وہ نہیں دے سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانا تو ہمارے گھروں کی چیزوں میں سے سب سے افضل چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رعایتاً مانگی ہوئی چیز واپس دینی ہوگی، اور جو جانور دودھ پینے کے لیے کسی کو دیا تھا وہ واپس کرنا ہوگا، قرض ادا کرنا ہوگا اور کفیل تاوان کا ذمہ دار ہوگا۔ حضرت ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے منا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدا نامی اونی پر سوار تھے اور اس کی رکاب میں پاؤں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہو رہے تھے تاکہ لوگ آپ کی آواز سن لیں۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں فرمایا، کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی ہے؟ تو مجمع سے ایک آدمی نے کہا، آپ ہمیں کیا نصیحت فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی رب کی عبادت کرو اور 5 نمازیں پڑھو اور 1 ماہ کے روزے رکھو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ منا میں تھے، وہاں ہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اللہ نے ہماری سننے کی طاقت بہت بڑھا دی، یہاں تک کہ ہم میں سے جو لوگ اپنی قیام گاہوں میں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سن رہے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حج کے احکام سکھانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرے کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کانوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر اونچی آواز سے فرمایا، چھوٹی کنکریاں مارو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو مہاجرین مسجد خیف کے سامنے اور انصار مسجد کے پیچھے ٹھہرے، پھر باقی عام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہرے۔ حضرت رافع
बिन उम्र फरमाते हैं, जब सूरज बुलंद हो गया तो मैंने हुजूर सल्लम को मिना में खाकिस्त्री रंग के खच्चर पर बयान करते हुए सुना और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बात लोगों को आगे पहुंचा रहे थे। فاستمسكي يا نفس بالمجد العظيم الأمنعي. صلى عليك الله يا علم الهدى يا مصطفى يا خير